تھینک یو سو مچ بھائی سنجے پور. آپ کی آواز کٹ رہی تھی لیکن خداوند جو دل اور گردوں کو جانتا ہے، خداوند کے حضور میں یہ دعا پہنچ چکی ہے اور مان رکھتے ہیں خداوند نے ہماری اس التجا کو سنا ہے. خداوند کا شکر ہو. اور آئے اب ہم خداوند کے کلام کی گفتگو کو سیکھتے ہیں ڈاکٹر کے وسیلہ سے. تو انکل جی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں پلیز آپ اپنا مائک پر میوٹ کریں اور جو خداوند نے آج آپ کو دی ہے ہمیں سکھانے کے لیے آپ تک پہنچائے. خداوند کے نام کو جلال دیں. تھینک یو. آمین آمین آمین. سارا جلال خداوند کو ملے. ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ جو باتیں خداوند نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سننے، پڑھنے اور پھیلانے کے لیے دی ہیں، اس کی قوت بھی خداوند ہی ہمیں دیتا ہے، اس کی پہچان بھی خداوند ہی ہمیں دیتا ہے، اور اس میں بڑھنے کی بھی طاقت جو ہے وہ خداوند ہی ہمیں دیتا ہے. یسوع نام کو جلال ملے اور ہم اسی طرح اس کی قربت میں بڑھتے جائیں. بھائیو، میرا خیال ہے کہ ہم تیسرے باب آج دیکھیں گے اور خداوند کو جلال دیں گے. اس سے پہلے کہ ہم تیسرا باب شروع کریں، فلپیوں کا تیسرا باب شروع کریں گے، اور فلپیوں کے تیسرے باب سے پہلے ہم دوسرے باب پہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ نظر ثانی کریں گے، تاکہ جو باتیں آج ہم دیکھتے ہیں وہ کسی زمانے میں تھیں، اور میرا مقصد ہے یسوع کے زمانے میں بھی تھیں اور یسوع سے پہلے بھی تھیں. تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طرح ہمیں جلال دیتے ہیں. بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے فلپیوں کی کتاب کھولی ہے تو ضرور دیکھیے گا پلیز. دوسرے باب میں بڑا اچھا لکھا ہوا ہے جو کہ دوسری ہی آیت میں ہے. تو میری یہ خوشخبری پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کہو، باقی فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ باتیں تھیں جو خداوند کے بندہ نے ہم تک پہنچائیں، اور ہم جانتے بھی ہیں اور ابھی رپیٹ کر رہے ہیں. خاص کر اس میں بات جو 6 آیت میں اور 9 آیت میں اور 13 آیت میں ہے اس پر نظر ثانی کر کے اس کو دوبارہ رپیٹ کر کے اور پھر ہم تیسرے باب پر آئیں گے. اگر آپ کے پاس دوسرے باب میں سے ہم نے پڑھا تھا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. کلام شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا
حصہ جو کلام کا نہیں سمجھا، جس بیٹے بیٹی بہن کو نہیں سمجھ آیا، اس کے ساتھ ہم کس طرح شیئر کر سکتے ہیں؟ شکر ہے خداوند کا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ چھٹی آیت میں ایک مشابہے کی صورت دی ہے، لائک گاڈ، خداوند کی مانند، خداوند کی شبیہ۔ تو خداوند کی شبیہ جو ہے وہ جیزس ہی ہے، جو تیسرے باب میں ہم دیکھیں گے۔ اور اگر ہم جیزس کی طرح ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے بڑے اچھے طریقے سے واضح طور پر بتایا ہے خداوند یسوع کا کہنا، خداوند یسوع کے بول اور ان کی سمجھ، اور وہ جس طرح اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں 6 آیت سے 9 آیت تک بیان کیا گیا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ صاف ظاہر ہے، لکھتے ہیں کہ خدا کی شبیہ پہ تھا۔ شبیہ صرف اور صرف صورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ شبیہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام اخلاق، ادب، اٹھنا بیٹھنا، ڈیلنگ، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کی پہچان رکھنا، ہر چیز کی پہچان رکھنا اور ہر چیز پر قابو پانا خدا کی طرح تھا۔ لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود بھی، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس کے باوجود بھی خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اب خدا کیا کرتے ہیں؟ خدا اس لیے خدا ہے، یہوہ اس لیے یہوہ ہے کہ اس نے کہا ہے جو میں ہوں سو ہوں۔ اس سے ثابت ہوا میں کنٹرولر ہوں، میں تابع رکھنے والا ہوں، اور میں ہر چیز کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اس لیے ہر چیز میرے قبضے میں ہے۔ یہ خدا باپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میرے قبضے میں ہے، کوئی میرے بغیر نہیں ہل سکتا، پتا بھی نہیں ہل سکتا، چڑیا بھی نہیں اڑ سکتی، کوئی جانور جو ہے جنگل میں جیسے شیر دھڑاتا ہے وہ دھڑا بھی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع ان کی صورت پر تھے، خدا کی صورت پہ تھے، اور خدا نے ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھا، لیکن خدا کی صورت پر ہوتے ہوئے بھی یسوع نے اس قبضے کو استعمال نہیں کیا، کسی چیز کو اپنے قبضے میں نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ بتاتے ہیں آگے۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، وہ تمام جو غرور یا کہہ لیں جو پرائیڈ کہہ لیں، بیسیکلی پرائیڈ ہے۔ خدا بڑا خوددار ہے اور اس میں بہت بڑی پرائیڈ ہے۔ آپ اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں پرانے عہد نامے میں، اور ہم یشوع بھی ختم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یشوع بھی۔ خدا بڑا غیور ہے اور خدا کی خدائی جو ہے وہ دکھاتا ہے ہر ایک کو، اور اس طرح اس تمام خدائی کو جو پرائیڈ کے طور پر اس میں پائی جاتی تھی، اگر وہ پراؤڈ ہی رہتا تو میں سچ کہتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں اور خدا بھی جانتا ہے کہ اس نے فرعونیوں کو اور فقیوں فریسیوں کو چھوڑنا نہیں تھا۔
ایک ذرا سی بات نکلی ان کے منہ سے تو وہ زمین میں زمین کھلتی اور وہ اس میں چلے جاتے. لیکن خداوند نے یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ کیا بننا چاہتا تھا؟ انسان کے مشابہ ہونا چاہتا تھا. ایک تو خدا کے مشابہ تھا، لیکن اس میں جو خداوندی کا ایک حصہ تھا، یعنی پرائیڈ کا ایک حصہ تھا کہ میں کسی کی بات نہیں سنتا. کوئی بھی میرے خلاف بات کرے گا میں اس کو زمین کھلے گی اور پورے کا پورا. اگر یرو کی دیوار خداوند کے نام سے گر سکتی ہے کہ وہ خداوندی کرنے والا ہے، تو کیا یسوع نہیں ایسے کر سکتا تھا کہ جو بھی ان کے خلاف بات کرتا وہ کھلتی، چاہے فرعون ہو، چاہے رومی ہو، چاہے یہودی ہوں، چاہے کاہن ہوں، اور چاہے فقیہ و فریسیز ہوں. لیکن جب انسان کی طرح وہ ہونا چاہتا تھا اور وہ ہو گیا، خود کیا اس نے اپنے آپ کو، تو وہ کمزور ہو گیا. کیونکہ انسانی جسم کمزور ہے، اور کمزور کو مضبوط کس طرح بنانا ہے، اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں سبق سکھایا ہے. جو نافرمانی کے ذریعے کمزور ہو گیا تھا آدم، اس کو مضبوط کیسا کرنا ہے. اس کو اگر انسان کے مشابہ ہوگا تو فرمانبرداری کر کے خدا کی ہر بات کو مانے گا، اور اگر انسان کے مشابہ نہیں ہوگا تو خدا کی بات نہیں مانے گا. کیوں؟ آپ شیطان جو اس کے عوض ہے، اس کا الٹا ہے، شیطان خدا کا الٹا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانتا. انسان کو ورگلانے کے لیے ابلیس نے ہی، جو خدا کی بات نہیں مانتا، انسان ہی کو استعمال کیا. اب وہ انسان ہی کو سکھانا چاہتے تھے، ان کے اندر ہی آ کے سکھانا چاہتے تھے کہ خدا کے کس طرح تم نے مشابہ ہونا ہے، اور انسان کا مشابہ جو میں ہوں وہ کیا کرتا ہے. اور اسی طرح اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. اب جو میں نے پہلے بات آپ کو تفصیل سے بتائی ہے، یہ 8ویں آیت میں بھی اسی طرح بتایا گیا. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر جب انہوں نے انسان کا لبادہ پہن لیا، انسانیت کا، اور انسانیت کیا کہتی ہے؟ جو انسان کر نہیں سکا، اب وہ کر کے دکھاتے ہیں. انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرمانبردار رہا، اور یہ کہ بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی. جو میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں فرمانبرداری کے لحاظ سے، یہاں تک کہ وہ فرمانبردار رہا. اگر خدا کی خدائی کو استعمال کرتا وہ تو کر سکتا تھا. حالانکہ بادشاہ، رومی کے بادشاہ کو، ہیرودیس کو، اس نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو تمن کے تمن یہاں آ سکتے ہیں، اور تمہاری تمام فوج جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. یہاں تک پست کر دیا کہ صلیبی موت گوارا کی. اسی لیے بہت سے لوگ اسی بات کو، بہت سے مذاہب اسی بات کو ہم پر الٹا ثابت کرنے کے لیے ہم سے بحث جرا، اور ہمیں غلط مذہب کہتے ہیں. کیوں غلط مذہب کہتے ہیں؟ کہ خدا کبھی صلیب پر نہیں چڑھ سکتا، خدا مر نہیں سکتا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ خدا کی خدائی نہیں ہے کہ وہ جو ہے مر جائے، اور اگر وہ مر گیا تو وہ تو خدا نہیں ہے. اب ان کو سمجھانے کی بہت اچھی طریقے سے یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ باب جو ہے، وہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ خدا تھے، لیکن اگر خدا ہی رہتے تو تم لوگ جتنے بھی خدا کے نافرمان ہو، تم زندہ نہ رہتے. خدا نے ایک طریقہ اپنی نسل کو، جو کریشن تھی، اس کو قائم کرنے کے لیے خدا خود اتر آیا، اور اس نے انسان کی شبیہ، یعنی انسانیت کی شبیہ قبول کی. اور جب انسانیت کی شبیہ قبول ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے انسان. اس کمزوری کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ صلیبی موت گوارا کی. اب وہ خدا کی خدائی کو نہیں استعمال کر سکتا، وہ انسان کے مشابہ ہو کے
ہر دکھ سہتا ہے تاکہ خدا کی فرمانبرداری ہو سکے. یہی ہوتا ہے دنیاوی طور پر بھی یہی ہوتا ہے. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ اپنا زور دکھانا مانگتا ہے، اور جب زور دکھانا مانگتا ہے تو کسی نہ کسی کو تابع ہونا پڑتا ہے. اس طرح خدا نے بتایا اگر وہ خدا ہی رہتا تو وہ انسان کی بات کبھی بھی نہ مانتا اور اسے ختم کرتا، کیونکہ انسان نے اس کی فرمانبرداری نہیں کی. اسی طرح اگر آگے دیکھتے ہیں، اسی واسطے خدا نے بھی اسے سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، آگے اسی طرح چلتے جائیں. نیت کی بات ہوتی ہے. نیت کی اس طرح بات ہوتی ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادوں کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا وہ خدا ہے. اب جو چیز ہمارے دل میں ہے، نیت ہے، عمل نہیں ہوتا، صرف نیت ہی ہوتی ہے. جب ہم کوئی خیال کرتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی چیز اپنانے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ عمل نہیں ہوتا. اور جب اس نیت کو عمل کے ذریعے جو اپنا ارادہ ہے اس کے ذریعے عمل کرنے کے لیے، تو پھر وہ انجام تک پہنچتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. یعنی اگر نیک ارادہ بھی ہمارے دل میں آتا ہے یا ذہن میں آتا ہے تو وہ خدا پیدا کرتا ہے. اور اگر نیک عمل بھی ہم کرتے ہیں تو ہم میں خدا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ہمیں جب عمل کرتے ہیں تو عمل میں 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. تو جو عمل ہے وہ شکایتوں سے نہیں، کیونکہ شکایتوں سے ہمیں کیا صلہ ملا تھا، اور بحث و مباحثہ سے نہیں، جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان سے نہیں، بلکہ کس سے؟ تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بن جاؤ. اس لیے خدا کے فرزند بے عیب ہو کے بنتے ہیں اور بھولے ہو کر بنتے ہیں، اور بھولے ہو کر بننے میں خدا کے فرزند کہلاتے ہیں. تو یہ باتیں تھیں جو کتاب مقدس فلپیوں کے 2 باب میں لکھی گئی تھی. ہم نے دوبارہ اس کو رپیٹ کیا ہے، اور اب آتے ہیں ہم 3 باب پر، جو کہ اسی طرح اب پولس رسول نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے. پہلے خدا کے بارے میں بیان کیا تھا اور بتایا تھا، اور اب انہیں جو ہے وہ انہوں نے اپنے بارے میں وہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ضرور دیکھیے گا. کتاب مقدس میں سے ہم پڑھ نہیں سکتے اس لیے کہ پڑھنے کا وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے گھر میں سب کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے لحاظ سے انسان بہت زیادہ سمجھتا اور سیکھتا ہے. ابھی ہم اس کو تشریح کے لحاظ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں میرا خیال نیٹ ورک جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو کنٹینیو ہی رکھتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم نہ ہو، اور اس ٹیپ کو، اس ویڈیو کو جو دیکھنے والے ہوں وہ اچھی طرح سے دیکھ کر خداوند کے نام کو جلال دے سکے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم کس طرف؟ 3 باب کی طرف. 2 باب میں تو خدا کی ساری تصویر پولس رسول نے دکھا دی، اور اب 3 باب میں وہ اپنی تصویر دکھانا چاہتے ہیں، اور وہی بات کہتے ہیں جو پہلے کہہ چکے تھے کہ خداوند میں خوش رہو. پہلی آیت ہے 3 باب، پہلی آیت فلپیوں کا خط.
فلپیوں کے نام خط، تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کوئی دقت نہیں اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ کتوں سے خبردار رہو اور بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اب بات آ رہی تھی نیٹ ورک کو تھوڑا سا پرابلم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسکائپ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں تاکہ ہم ایک ساتھ خداوند کی عبادت میں حصہ لے سکیں۔ ہلو جی انکل جی، آپ ہمارے ساتھ؟ جی میں آ گیا، پتہ نہیں کیسے ڈسکنیکٹ ہو، جی میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، پتہ نہیں۔ جی انکل جی، وہ پاسٹر جی کا جو کمپیوٹر وہ ہے، تو اگر آپ کوئی کر لیں لائک کسی کو تو اسی آئی ڈی پہ ہیں ابھی ہم یا اسی آئی ڈی پہ نہیں ہیں؟ اسی پہ ہم شروع کر لیں۔ اچھا، تو میں اس کو کنٹینیو رکھوں کہ آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں ابھی؟ ویسے تو میں اس کو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جی پر سکھا ہمارے ساتھ آپ گیت گئے تب تک جتنے لوگ آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اور آپ سب میرا خیال ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کنٹینیو کر رکھوں۔ ٹھیک ہے جی انکل جی، تب تک آ جاتے ہیں جتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ جی میں اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں اور پھر ضرور دیکھیے گا ویڈیو، میں اس کو ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں فیس بک پہ دیکھیے گا ضرور۔ تو آپ سے میں یہ ہلو جی جی انکل جی، آپ سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دوسرے باب میں خدا کی جو تفصیل سے ان کی جو پلان تھا ان کے بارے میں بتایا۔ میرا خیال ہے آپ سن رہے تھے جب میں خداوند کی بارے میں جو مقدس پولس رسول نے فلپیوں کے خط اس کے دوسرے باب میں ان کی تعریف کی اور انہوں نے بتایا کہ کیوں وہ صلیب پر چڑھے۔ اس لیے چڑھے کہ انہوں نے تمام جو خدا کی مرضی تھی، خدا کا زور تھا، خدا کا پرائیڈ تھا جو وہ خدا استعمال کرتے تھے، جو بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا تھا وہ اس کے خلاف، خدا جو ہے اس کے خلاف، کیونکہ وہ کریٹر ہیں، وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے تھے۔ اور اسی پرائیڈ کو خدا نے اپنے اندر قائم نہ رکھا بلکہ انسان کے مشابہ ہو گیا، اور مشابہ ہونے کے بعد اس نے اسی فرمانبرداری کو جو انسان نے نافرمانی کے ذریعے خدا کو چھوڑ دیا تھا اور خدا کے غضب میں تھا اور خدا اسے قتل کرتا تھا، مار دیتا تھا، اس کو اسی شکل میں وہ نافرمانی کو فرمانبرداری میں بدل دیا۔ اور جب فرمانبرداری میں بدل دیا اور یہاں تک کہ بدلا کہ خود اپنے آپ کو خدا کا وہ عہد جو ہے قربانی کا وہ برہ بن کے وہ ادا کیا، صلیبی موت صحیح۔ میرا خیال پھر کٹ گیا۔ جی انکل جی، آپ کو آئی تھنک ایڈ نہیں نہ بھی کرنا آتا، کیسے کرتے ہیں؟ کس کو ایڈ کرنا ہے مجھے؟
لائک آپ اگر میں یہ بھائی البرٹ کی آئی ڈی سینڈ کی ہے تو ان کو ایک سائڈ پہ ان کے ایک فون کا نشان جدھر ان کا نام لکھا ہے نا تو ان کے ادھر ایک فون کا نشان ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. اچھا جدھر ان کا نام لکھا ہے. لیکن جی ہاں جی اب آ گئے ہیں وہ ساتھ. بھائی البرٹ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی میں ساتھ ہوں. جی ایسے میں آئی ڈی سینڈ کرتی جاؤں گی اور آپ انکل جی کلک کر دیں پھر وہ ایڈ ہو جائیں گے ساتھ. جیسے بھی میں پاسٹر لطیف جو ان کی آئی ڈی سینڈ کرتی ہوں تو ان کے نام کے ساتھ جو فون کا نشان ہے اس کو کلک کریں گے پھر ان کو کال جائے گی تو پھر وہ آ جائیں گے ہمارے ساتھ. جو میں نے لکھا ہے اسی کے سامنے فون کا نشان ہے، باقی تو اچھا چلیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. آپ ورنہ میں فیس بک پہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں. جو تو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں ہے آپ آر ڈی ایڈ کرتے جائیں پلیز. تو میں جو ہے وہ جی آپ کنٹینیو ٹھیک ہے نا، تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. تو چلیں یہ سلسلہ خداوند نے جو اپنے بندوں کے ذریعے کلام مقدس میں فلپیوں کو بتانے کے لیے استعمال کیا وہ آج ہم اپنے آپ میں بھی اسی طریقے کو استعمال کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتی ہے خود بیان کرتے ہیں کہ پولس رسول کہ میں حالانکہ رسول نہیں تھا اور رسولوں میں ایڈ ہوا ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبردار رہنا چاہیے. تیسرا باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خداوند کی روح کی ہدایت سے عبادت کرتے اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے. اب مختون وہ ہوتے تھے آپ جانتے ہیں جن کے سرکم ہوا کرتے تھے، اور نامختون انہیں کہتے تھے جن کے سرکم نہیں ہوتے تھے. اور آج بھی وہی طریقہ کار، شریعت کا وہی طریقہ کار چلا آتا ہے، جس کی وجہ سے جو اپنے آپ کو بہت مذہبی سمجھتے ہیں وہ ہمیں نامختون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ختنے کا یہاں پہ ریزمبلنس جو ختنے کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو خداوند نے پھر اچھے طریقے سے واضح کیا کہ ختنہ جسم کا نہیں بلکہ دل کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور دل کے ختنے کے مناسبت سے پولس رسول ہمیں یہ کہتے ہیں کیونکہ مختون تو ہم ہیں، یعنی ہم مختون اس لیے ہیں کہ ہمارے دل کے ختنے ہوئے ہیں، اور جو خدا کی روح کے ہدایت کی عبادت کرتے ہیں وہ مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں. کیونکہ جسم کا ختنہ جو ہے وہ جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، اور دل کا ختنہ اس لیے خداوند نے کہا ہے کہ یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے کرواؤ تاکہ دل آپ کا کنٹرول میں آ جائے، اور جو دل ہلے باز ہے وہ ہلے بازی نہ کرے بلکہ خدا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کرے. تو دل کے ختنے ہمارے ہوئے ہیں اور ہم اس میں شامل ہے جو یسوع مسیح نے ہم پر یہ رحم کیا ہے، اور اسی کے وسیلے سے انہوں نے ہی اپنا دل خدا کو دیا، اور ہم بھی اپنا دل خدا کو دیتے ہیں اور یسوع پر فخر کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. آگے جسم کے لحاظ سے وہ بتاتے ہیں اگر مختون جسم کے اعتبار سے مختون کہلاتے ہیں اور دل کے اعتبار سے مختون نہیں کہلاتے، تو پولس رسول بتاتے ہیں کہ دیکھو پہلے میں بھی جسم کے لحاظ سے مختون تھا، اور اب میں دل کے لحاظ سے، دل کے ختنے کے لحاظ سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں. اب اس کی تمام مثالیں دیکھتے ہیں ہم، جس سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں چوتھی آیت میں، گو میں تو جسم کا بھروسہ کر سکتا ہوں کہ اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں بھی اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں.
جو جسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جسم پر بڑا بھروسہ کر رکھتے تھے اس وقت کہ ہمارا ختنہ ہوا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ خدا کی یسوع کو اس لیے نہیں مانتے کہ یسوع اگر تم خدا کہتے ہو اسے تو وہ قربان کیسے ہو گیا. تو اس کا جو جواب ہے وہ فلپیوں کے خط اس کے دوسرے باب اور اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہے. اگر کسی کو نہ پتہ ہو، اگر سوال اگر نہ سمجھ آیا ہو تو ضرور پڑھیے گا. خداوند آپ کو بھی جو ہے وہ جواب ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا. اب جسم کی باری آتے تو جسم کے لحاظ سے کہتا ہے کہ اگر وہ جسم کے لحاظ سے اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب اپنی مثال دیتے ہیں. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. پہلی بات، ختنے کی اگر بات ہے، ٹھیک ہے، تو 8ویں دن شریعت کے مطابق میرا ختنہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسرائیلی جو کہتے ہیں کہ تم قبیلے میں سے نہیں ہو، اس لیے تم جو ہے وہ خارج ہو ہمارے قبیلے میں سے، جس طرح عرب ابھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح مسلمان ابھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے تو بات آئی ختنے کی. ختنے کے لحاظ سے جو آج بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ خدا کے بندے نہیں ہو، اس طرح یہودی بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے. یہ بات انہوں نے کی کہ میں بھی ہوں. اور اس کے بعد اسرائیل کے خاندان میں اس وقت وہ کہتے تھے کہ تم اگر اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے نہیں ہو تو تم خارج ہو. اسی طرح مسلمان بھی آج کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو تم واجب القتل ہو، ٹھیک ہے. یہ باتیں اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تمام باتیں آج بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسرائیل کی قوم بنیامین کا قبیلے کا ہوں، میں بھی اسرائیلی قبیلے کا ہوں، اور اب میں ساؤل نہیں بلکہ پولس ہوں، اور عبرانیوں کا عبرانیوں میں سے اسرائیل نکلا ہے جو ابراہیم عبرانی تھا. اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو عبرانی نہیں کہتے. کرسچن حالانکہ کہتے ہیں اپنے، کیونکہ مسیح سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ اسرائیل سے کنیکٹڈ ہے. لیکن ہم میں سمجھانے والا شاید کوئی نہیں ہے جو ان کو سمجھا سکے، یا ہمارے سمجھانے والے بہت ہیں لیکن سمجھنے والا خداوند ان کو سمجھ دے کہ اگر وہ ابراہیم کو اپنا باپ سمجھتے ہیں تو وہ بھی عبرانی ہے. کیوں ابراہیم عبرانی تھا؟ کیوں ابراہیم عبرانی تھا؟ کیونکہ وہ سیم کے پہلے بیٹے ابر سے ہیں. سیم کا جو نوح کا سب سے پہلا بیٹا ہے سیم، اس کا سب سے پہلا بیٹا جو ابر ہے، اور ابر سے عبرانی نکلے ہیں. اور ابر سے عبرانی آپ دیکھتے ہیں تارا تک آتے ہیں، اور تارا کے بعد جو بیٹا آیا ہے ابراہیم، سب سے پہلا بیٹا وہ عبرانی تھا. اور ابراہیم سے آگے پھر یعقوب تک آئے، اور یعقوب کے اسحاق تک آئے. اسحاق کے آنے سے اسماعیل پیدا ہوئے. تو اس لحاظ سے مسلمان بھی عبرانی ہیں، لیکن کون سمجھائے گا انہیں؟ اگر ہم سمجھیں گے، سمجھانے والے ہوں گے تو سمجھائیں گے نا. اگر سمجھانے والے نہیں ہیں تو سمجھنے والے کیسے سمجھیں گے؟ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اسی طرح کہ آج بھی انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر عبرانی ہے اور تم بھی اگر عبرانی ہو اور شریعت کے اعتبار سے فریسی ہو، اس وقت مسلمانیت جو ہے، جو ان کی جو تعلیم ہے وہ اپلائی نہیں کرتے تھے. وہ فقی اور فریسی اس قسم کے لوگ تھے جو یسوع کے یا اسرائیل کو نہیں مانتے تھے یا یہودیوں کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ شریعت کو اپناتے تھے. آج بھی دیکھو جو اسرائیل کو نہیں مانتے یا کرسچنز کو نہیں مانتے، وہ شریعت کو مانتے ہیں. اور اگر وہ شریعت کو مانتے ہیں، اس لحاظ سے جو پولس رسول ہیں وہ زیادہ شریعت رکھتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے شریعت کے اعتبار سے وہ فریسی تھے. انہوں نے ہر شریعت کی بات کو قبول کیا. میں آپ کا آج ٹائم لوں گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے میں اس کو ٹیپ بھی کر رہا ہوں. اگر یہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پھیلائی جائے گی ہمارے مسلمانوں میں جو عبرانی بھی ہیں اور ابراہیم کی اولاد بھی ہیں، اور ہمارے
ہمارے ساتھ ایک بھائی چارہ بھی ہے، لیکن خدا کے لاپالک نہیں ہے. جب تک خدا کے مسیح کو نہیں مانیں گے اس وقت تک وہ خون خریدے نہیں ہوں گے. تو یہ بات بتانے کی ضرور ہے. میں آپ کا ٹائم لوں گا اس لیے کہ یہ تھوڑا سا حصہ میں آپ کو بیان کر دوں جو میں ٹیپ بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عبرانی بھی تھا اور شریعت کے لحاظ سے فریسی بھی تھا. فریسیوں نے ہر وہ کام کیا جو شریعت جو ہے وہ کروانا چاہتی تھی رومن کے ذریعے. ٹھیک ہے، اس لیے کیا ہوا، وہ شریعت کے لحاظ سے اور جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا بھی تھا. اب رومی بھی تھا، وہ اس کی جو شریعت تھی وہ رومی بھی تھی. ٹھیک ہے، اور شریعت کے اعتبار سے بے عیب تھا. اب رومی مانتے تھے اور یہودی مانتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بڑا اچھا آدمی ہے جو مسیحوں کو قتل کر رہا ہے. ہاں، یہ جو آدمی جو قتل کر رہا ہے نا، یہ آدمی جو ہے یہ شریعت کو پورا اترتا ہے. یہ بڑا راست باز آدمی ہے. آج بھی لوگ دیکھو، مسلمان لوگ جو ہے وہ مسیحوں کو قتل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم خداوند کا کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ مثال دے رہے ہیں وہاں پہ کہ جو شریعت ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ آرڈر لے کر جاتا ہے اور مسیحوں کو مارتا ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ یہ مسیح جو ہیں یہ خدا کے خلاف چلتے ہیں. آج بھی مسلمان لوگ یہی ہم پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو کرسچنس ہیں یہ مسیح یہ خدا کے خلاف چل رہے ہیں. یہ خدا کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیٹا ہے، خدا نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خدا صلیب پر مر گیا، حالانکہ خدا مرتا نہیں ہے. انہوں نے بہت سی ایسے باتیں کی، ان کے ختنے بھی جو ہیں وہ نہیں ہوئے. اس لیے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ جو پولس رسول ہے کہتا ہے یہ مجھ میں ہے، یہ تمام باتیں مجھ میں ہیں. اب فرق کیا ہے؟ اسی لیے کہ جس طرح ان فقیوں فریسیوں اور شریعت والوں نے ان پر یہ عیب لگاتے تھے کہ یہ راست باز نہیں ہے، اس لحاظ سے شریعت کے اعتبار سے میں بھی بے عیب تھا. اور ان لوگوں کو جنہیں ہم عیب کہتے تھے کہ یہ عیب کرتے ہیں کہ یسوع مر گیا، خدا بیٹا ہے تو یہ عیب ہے تو ہم اسے مارتے ہیں. اس لیے لیکن جتنی چیزیں میرے نقصان کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور اسے کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، اور نہ اپنی اس راست بازی کے سبب سے جو شریعت کی طرف سے ملی ہے، بلکہ اس راست بازی کے سبب سے جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. اور میں ان کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. یہ کون سمجھائے گا؟ جب ہم سمجھیں گے تو دوسروں کو سمجھائیں گے. خداوند کا شکر ہے کہ ہم روز بروز خداوند کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ باتیں ہمیں مسلمانوں تک پہنچانی ہیں جو کسی کے جان کے خطرے میں ہیں. اور وہی جو پولس رسول دوسروں کی جان کی خطرے میں تھا، آج اپنی جان یسوع کی طرح لوگوں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے ہم مسیح نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے ہم جو ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے ہم پیغمبر ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کس پیغمبر نے خدا کے لیے اپنے جان دی ہے؟ کس نبی نے خدا کے لیے جان دی ہے؟ کس سورما نے خدا کے لیے جان دی ہے؟ جو جان دینے والے ہیں وہ مسیح کی طرح جان دیتے ہیں، اس کے مشابہ ہو جاتے ہیں. اس لیے پولس رسول نے کہا ہے کہ میں مارنے والا تھا، اب مارنے والا نہیں ہوں، اب میں بچانے والا ہوں. کیوں؟ میرے دل کا ختنہ ہوا ہے. کیوں؟ میں وہ جسم کے ختنہ بھی رکھتا ہوں. وہ تمام چیزیں، میں رومی بھی ہوں، تمام چیزیں وہ رکھتے ہوئے اب میرے میں کون سی چیز نہیں تھی جو میں خدا کو قبول نہیں تھا. میں نے یہ دیکھ لیا، یہ سمجھ میں آ گئی،
اور ان تمام باتوں کو جو انسان مجھے اپنی شریعت میں ڈالنا چاہتا تھا اسے میں نے کوڑا کرکٹ سمجھا اور خدا کی شریعت میں آ گیا. خدا کی یہ شریعت ہے کہ لوگوں کو بچاؤ، کیونکہ خدا کی شریعت ہر آدمی کو بچانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے اور وہ اپنی کریشن کو بچانا چاہتا ہے. جس طرح میں اپنے ہاتھ کی چیز بنائی ہوئی پر اگر وہ بگڑ جاتی ہے، اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو لا محالہ میں افسوس کرتا ہوں، تو خدا کتنا افسوس نہیں کرتا ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں. تو یہ باتیں بڑی، اگر مشابہ ہونا ہے تو یسوع کی طرح جس نے اپنی جان دے دی اس طرح، اور جس طرح پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اٹھنے تک، جب تک ہم اس جسم میں زمین پر دفن نہیں ہوں گے اس وقت تک اٹھیں گے نہیں. اور اس جسم میں کیا ہے؟ دکھ ملیں گے، اور دکھ کا ایک طریقہ ہے، اور ان دکھوں میں ہمیں چینج کس طرح کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے. پولس رسول کی طرح رسول بننا ہے. اگر ہم رسول بنیں گے تو پھر پیدا ہوں گے. کیا وہ رسول نہیں بنے؟ اگر وہ رسول بن سکتے ہیں تو کیا میں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہوں. کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر صرف اس لیے کہ میں خدا کے مشابہ. کیوں وہ اپنے بڑوں کو رسول کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے، اس لیے وہ رسول کہتے ہیں. اور اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم میں کیا فرق ہے؟ پولس رسول کیوں نہیں رسول کہلاتا وہ پھر؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتے. تو یہ باتیں جو ہیں بڑی قابل غور ہیں. میں آپ کا ٹائم زیادہ، باتیں تو بہت خوبصورت ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ کلام ہمیں خود بیان کر کے دوسروں کو اپنے میں شامل کرنا چاہتا ہے. ہم جو ہیں دوسروں میں نہ شامل ہوں بلکہ دوسروں کو اپنوں میں شامل کریں. کیوں؟ اپنائیت جو ہے وہ خداوند میں ہے. خداوند نے اپنے آپ کو ہم میں شامل کیا، اب ہمیں اسی طرح اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا ہے. سمپل از دیٹ، نتھنگ رانگ ود دس. تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے غرض، یہ عرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں، بلکہ اس چیز کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح نے مجھے پکڑا ہے. خداوند کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت دے. اور میں جو بھید کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، اصل میں مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، اس لیے میں نے ٹائم زیادہ لیا آپ لوگوں کا. یہ بات میں مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے، میں اپنے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کسی نہ کسی کے ذریعے یہ حقیقت کی باتیں میں مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور بڑا اچھا ہم دیکھیں گے خداوند نے ایک بڑا اچھی ایک اور بات ہے، اگر حوالے کرنا جو ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہے. میرے پاس اصل میں نیکسٹ ویک ٹائم نہیں ہوگا اور پھر میں شاید آپ سے مل سکوں اسکائپ پہ یا نہ مل سکوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بہت اسکائپ پہ باتیں بتاؤں. میں اس کو ریکارڈ تو فیس بک پہ کیا کروں گا، لیکن اسکائپ کے ساتھ یہ میرا آخری دن ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد پھر میں جب آپ کے پاس ہوں گا تو میں روبرو آپ سے باتیں کیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ہو سکتا ہے اسکائپ پہ میں وہاں پہ بھی آؤں تو پھر آپ لوگوں سے بات کروں، لیکن فی الحال شاید ہو سکتا ہے کہ 15 دن 20 دن مہینہ میں آپ کے ساتھ نہ رہوں. تو یہ ہفتے کا دن جو ہے وہ مہربانی سے آپ کسی کے حوالے کرنا تاکہ یہ طریقہ جاری رہے. اب بات جو اصل بات جو ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو قتل کریں، خود قتل نہیں ہوتے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ خود قتل ہو. اگر بائبل یہ بتاتی ہے، اگر کلام یہ بتاتی ہے خود قتل ہو، تو ہمیں خود قتل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خود قتل ہونا جو ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے خودکشی. وہ بھی نہیں کرنی. جو سچائی کو بیان کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے وہ خود قتل ہونا ہے، اسے شہید کہتے ہیں، اور شہید ہونا ہے.
اب اس طرح شہید نہیں ہونا کہ یسوع کو میں جانتا نہیں، یہ مسلمانوں کی بات ہے، یسوع کو تو میں جانتا نہیں اور اس دوسروں کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم سے ہماری طرح نہیں چلتے. بھئی آپ کی طرح کس طرح چلیں؟ آپ خود تو جان نہیں دینا مانگتے، ٹھیک ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے نئے جو بچے ہیں، جوان بچے ہیں، ان کو آگے بھیج دیتے ہو، ہاں جاؤ بھی قتل ہو، اور خود مزے سے بیٹھے رہتے ہو اور خود اذانیں دیتے ہو، پاک صاحب بنتے ہو، اور دوسرے بچوں کو بھیج دیتے ہو ہاں کہ بھی تم قتل ہو. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہاں پہ کتنا اچھا طریقے سے بیان کیا ہے جو کہ 22ویں آیت میں، لیکن تم اس پختگی کے وجہ سے ہو جسے بیٹے باپ کی خدمت کرتا ہے، اور ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کی. پس میں امید رکھتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کر لوں اور اسے فوراً بھیج دوں گا، اور میرے خداوند پر بھروسہ کرنے سے آپ ہی میں جلد آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، سوری یہ اوپر ہوگا شاید، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو. اوپر 17ویں. اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی، ہاں یہ دیکھیں یہ بات ہے اصل، 17ویں آیت، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو میں خوش ہوں، اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں، تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو. اب خوشی کی کیا بات ہے کہ اس نے کہا ہے مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے. وہ خود قربان ہوتا ہے، وہ اپنے ینگسٹر کو نہیں کہتا ہے کہ ہاں قربان ہو جاؤ، جاؤ، خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ قربان ہو جاؤ، جاؤ قربان ہو. اور جب وہ قربان ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یار تم نے غلطی کر دی ہے، تم نے ایسے نہیں ایسے کرنا تھا. ڈیفرنٹ سٹوری. بات صرف یہ ہے کہ خون بہانا جو تعلیم دیتا ہے. اب جیسے میں آپ کو اگر یہ بتا رہا ہوں، اگر یہ بات جتنی بھی پرابلم ہوگی یہ مجھ پہ ہوگی، اور اگر مجھ پہ ہوگی تو آپ سیف ہوں گے. بات اتنی ہے کہ اگر میں یورپ جاتا ہوں اور یورپ پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ مجھ پہ ہوگی، کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں جاتا ہوں کوئی بات ہوگی تو یہ مجھ پہ ہوگی، لیکن سیف کون ہوں گے؟ آپ لوگ ہوں گے. اسی طرح پولس رسول نے کہتا ہے کہ میں قربانی برداشت کروں گا، میں سچائی بولوں گا، اور سچائی بولنے والے کو لوگ مارتے ہیں، مجھے مار دیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تم بچے رہو. اسی طرح جو ہے وہ خود کی قربانی ہے، وہ دوسروں کو قربان ہونے کے لیے نہیں کہنا. میں بھی، ہمارے پادری صاحبان بھی اسی طرح بہت لوگوں کو جوش میں دلا کے بیچاروں کو مار دیتے ہیں، اور خود ایک مٹھی بھر، انگلی بھر بوجھ برداشت کرنا نہیں چاہتے. مجھ پہ ان پہ افسوس ہے، میں افسوس کرتا ہوں صرف ان پہ کہ تعلیم دیتے ہاں قربان ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ، اور یہ کر دو وہ کر دو، مسیح کے لیے، مسیح بھی ہمارے لیے قربان ہوا ہے، تم بھی قربان ہو جاؤ، اپنے کول پہ رہو، یہ کرو وہ کرو. اور ان کو صحیح بات نہیں سمجھاتے کہ قربان کیسے ہونا ہے. جب انہیں خود صحیح بات نہیں پتا، انہوں نے قربان نہیں ہونا، میں نے قربان ہونا ہے. سب سے پہلے میرے لیے، مجھ سے حساب لیا جائے گا، میں نے قربان ہونا ہے. میں قربان ہوں گا تو وہ بچیں گے، یہ نہیں بتاتے. اور جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر چھپتے پھرتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین. تھینک یو بھائیو. آج تو ویسے ٹائم جو ہے وہ بیسکلی میں نے تقریباً اتنا ہی لیا ہے کیونکہ نیٹ ورک کی وجہ سے. خداوند آپ کو برکتوں سے، اور میرے لیے ضرور دعا کیا کریں تاکہ آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے اگر جتنی بھی میری زندگی ہے وہ خداوند کی تعریف میں گزر جائے، وہی بہتر ہے. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خداوند کا شکر کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں جو کلام کی گہری باتیں خداوند کے بندہ نے ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. خداوند کے حضور ہم شکر گزاری پیش کریں گے خداوند کے بندہ کے لیے. خداوند اپنے بندہ کو لمبی زندگی دے اور اسی طرح خداوند کے کلام کی گہری باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہیں. اگر میری آواز کو بھائی صابر مراد سن رہے ہیں تو ان سے گزارش کروں گی کہ پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں
ہم سب کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ آئے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے۔ قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر خداوند، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس بابرکت کلام کے لیے خداوند، اور تیرے خادم ڈاکٹر صاحب کے لیے میں خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، اور روح پاکی اور برکت چاہتا ہوں کہ اپنے خادم کو پوری دنیا میں استعمال کر، تاکہ اسی طرح کلام کی خدمت کریں اور لوگ یسوع کے بارے میں جانیں، کیونکہ یسوع کا دوسرا نام زندگی ہے، برکت ہے، اور ہم ہمیشہ، جیسے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ پالوس کی طرح خود سے تیار ہوں قربانی دینے کے لیے تاکہ دوسرے بچ جائیں۔ یہی یسوع نے کیا اور یہی خداوند کے خادموں نے کیا، رسولوں نے کیا، کہ انہوں نے قربانی دی تاکہ کلیسیا جو ہے مضبوط ہو۔ اے باپ تیرا شکر ہو خداوند اس کلام کے۔ اے خداوند ڈاکٹر صاحب کو اور کثرت سے استعمال کر، اور آج کے اس کلام کے وسیلے سے حاضر جماعت کو برکت دے، خاندانوں کو برکت دے، اور اس دور سے جس سے ہم گزر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کلام کو جانیں، یسوع کو جانیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کر سکیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خدا، تیرا شکر ہو خدا، ہمیں ایسے خادم دے تاکہ وہ کلیسیا کو روحانی خوراک دے، تاکہ وہ لوگوں کو یسوع کے پاس لائیں، تاکہ وہ جو صحیح تعلیم ہے وہ بیان کریں، نہ کہ پیچھے بیٹھ کے آرڈر کریں، بلکہ خود سے ایک نمونہ دیں تاکہ دوسرے ان کی زندگی کو دیکھ کے یسوع کے پاس آئیں۔ اے خداوند میں سب کے لیے برکت چاہتا ہوں، جس سے سونیا کو برکت دے جو میٹنگ لیڈ کر رہی، اور حاضر جماعت کو برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب کے سارے بشارتی سفر کے لیے خاص دعا کرتا ہوں، اپنے خادم کو برے کے پاک لہو میں خدا چھپا، اور جو بھی وہ بوجھ رکھتے ہیں، اور جس طرح تیرا بندہ پالوس جو تھا، انہوں نے بہت سے سفر کیے تاکہ کلیسیا کو یسوع کے بارے میں بتائے، اسی طرح خداوند اپنے خادم کے ڈاکٹر صاحب کے اس سفر کو مبارک کرنا، اور تیرے نگہبان فرشتے ان کے ساتھ ہوں، اور زیادہ سے زیادہ وہ یورپ میں یسوع کی بات کو بتائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ آمین آمین، تھینک یو بھائی، اسلام آپ کو بڑی برکت دے، اور ایمان رکھتے ہیں خدا